ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت کم رہ گئی، ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں۔ امریکن صدر کا مضحکہ خیز دعویٰ، ٹرمپ نے کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایران کی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، دعویٰ کیا کہ ایران کی نیوی اور فضائیہ تباہ کر دی ہے، پیوٹن بھی نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ امریکن صدر ٹرمپ نے ایران کی پیشکش مسترد کر دی، معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا ناکہ بندی ختم کرنے سے پہلے ایران کو اپنے ایٹمی پروگرام پر کچھ ضمانتیں دینی ہوں گی، یہ طے ہے ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ناکہ بندی کو بمباری کے مقابلے میں کسی حد تک زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ہاتھوں میں آٹومیٹک گن، کالا چشمہ، پس منظر میں پھٹتے ہوئے بم کی AI سے بنی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی، ساتھ لکھا مزید اچھا لڑکا نہیں، ایران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہا، بہتر ہے کہ تہران جلد دانش بندی کا مظاہرہ کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے جوہری پروگرام اور یوکرین کی صورتحال پر گفتگو۔ روس صدارتی دفتر کرملن کے مطابق پیوٹن نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تنازع کے حل کے لیے تجاویز پیش کیں۔ پیوٹن نے آئندہ ماہ جنگ عظیم دوئم کے اختتام کی سالگرہ پر یوکرین میں عارضی جنگ بندی کی بھی تجویز دی۔ ایران پر امریکی بحری ناکہ بندی کا مقصد تقسیم پیدا کرنا ہے، دشمن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا بحری ناکہ بندی اور میڈیا کی تشہیر کے ذریعے معاشی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف نے اتحاد برقرار رکھنے کا واحد حل قرار دیا۔ امریکہ ایران کشیدگی بڑھنے لگی، آبِ ہرمز پر طویل ناکہ بندی کا منصوبہ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، برطانوی خام تیل کی قیمت $118 فی بیرل تک جا پہنچی، امریکی خام تیل $107 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت میں بڑے اضافے کا خدشہ، پیٹرول کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے تک اضافہ متوقع، قیمت 400 روپے فی لیٹر تک کی تاریخی سطح پر بڑھ سکتی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 30 سے 40 روپے تک اضافے کا امکان۔ مہنگائی سے پریشان عوام نے حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھائیں، قیمت کم کریں، غریبوں پر رحم کریں، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو ہے یہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کرے تاکہ عوام جو ہے یہ جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ تسلی اور سکون سے کھا سکے۔ گورنمنٹ سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ یہ بوجھ جو ہے وہ غریب عوام کے بجائے ایسے سیکٹر سے نکالا جائے جو ہمارا ملک کا اشرافیہ ہے، ہمارے ملک کے حکمران ہیں۔ 400 کا ڈیلی پیٹرول لگا کے یہاں پہ آتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دن کا گزارا ہوتا ہے ہمارا، بار بار پھر آنا جانا، یہ مہینے کا 12-15 ہزار ہمارا پیٹرول میں نکل جاتا ہے، تو بہت مشکل سے گھر کا گزارا ہو رہا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ممکنہ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے اور زیادہ لچک دکھانے پر زور دے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ٹرمپ چاہتے ہیں ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ مسلسل برقرار رکھا جائے تاکہ اس کی مالی صلاحیت محدود کی جائے۔ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں، ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ 21 گھنٹے تک چلا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اپنی قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے، دعا ہے جنگ جلد ختم ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ نے بہت محنت کی، مذاکرات کے دوران محسن نقوی کا بھی بڑا کردار رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہمت نہیں ہاری، موجودہ حالات معیشت کے لیے چیلنج ہیں، جنگ نے ہماری 2 سال کی اجتماعی کاوشوں کو نقصان پہنچایا، عالمی منڈی میں بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے غیر معمولی صورتحال ہے، تیل کی قیمتوں کا دوبارہ تعین کرنا ہے، پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے، پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں سبسڈی جاری رکھنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد امریکی وزیر جنگ آرمڈ سروسز کمیٹی میں پیش، ایوان نمائندگان کے ارکان کے سامنے باضابطہ طور پر گواہی دی۔ پیٹ ہیکسٹ نے کہا صدر ٹرمپ نے $1.5 ٹریلین کا بجٹ دیا، دفاعی شعبے میں کی جانے والی یہ سرمایہ کاری امریکہ کے لیے بہترین ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران جنگ کا مقصد امریکہ کے وجود کو محفوظ بنانا تھا، 2 ماہ سے جنگ میں مصروف ہیں جس کا مقصد امریکی عوام کی حفاظت کرنا ہے۔ جنرل ڈین کین نے دعویٰ کیا جنگ کے دوران کامیابی سے اہداف حاصل کیے، فوجی قیادت حقائق پر مبنی مشورے دینے کے اصول پر کاربند ہے۔
ایرانی جہازوں پر امریکہ کا قبضہ، ایران کا اقوام متحدہ سے احتجاج۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا، کہا کہ ناکہ بندی بحری قزاقی ہے، یہ عالمی تجارت میں مداخلت ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا ایران کو امریکی اقدامات کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے رابطہ، پاکستان اور برطانیہ میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی اسحاق ڈار سے دفتر خارجہ میں ملاقات، علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران جنگ کے اثرات مہینوں ہی نہیں بلکہ برسوں تک جاری رہ سکتے ہیں، یورپی کمیشن کی صدر ارسولا ونڈرلینڈ نے کہا توانائی کی بڑھتی قیمتیں عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہیں، درآمد شدہ فوسل فیول پر حد سے زیادہ انحصار یورپ کو غیر محفوظ بناتا ہے۔ یورپی یونین جنگ بندی کو برقرار دیکھنا چاہتی ہے۔ ملتان سلطانز کا پی ایس ایل 11 میں سفر اختتام پذیر، حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 160 رنز کا ہدف حیدرآباد کنگز مین نے 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ عثمان خان نے 35 گیندوں پر 64 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ معاذ صداقت 33 گیندوں پر 64 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ محمد اسماعیل اور اسٹیو اسمتھ نے ایک وکٹ حاصل کی۔ حیدرآباد کنگز مین جمعے کو ایلیمنیٹر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ سے مقابلہ کریں گے۔ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پشاور زلمی کے خلاف میدان میں ہوگی۔ افغان طالبان رجیم کا پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بزدل افغان طالبان رجیم نے شہری آبادی پر گولہ باری کی، 4 بچے اور 1 خاتون شدید زخمی ہوئے۔ چند روز قبل بھی اسی علاقے میں بلا اشتعال فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ جوابی کارروائی سے بزدل افغان طالبان اہلکار پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ قیمتیں بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہیں، حکومت کے کنٹرول میں کچھ نہیں۔ پاکستان 90% تیل کی ضروریات عالمی منڈی سے پوری کرتا ہے۔ 4 سے 5 لاکھ بیرل تیل ہماری روز کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں گیس کے کافی ذخائر ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو، کہا پاکستان میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے، پاکستان IMF پروگرام میں ہے۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے پاکستانیوں کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ مغوی کے اہل خانہ کی گورنر سندھ سے ملاقات کو 48 گھنٹے گزر گئے۔ نہال ہاشمی نے مغویوں کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ متاثرہ اہل خانہ نے کہا 21 اپریل سے اپنے پیاروں کی بازیابی کا انتظار ہے۔ آپ نے لاہور کا دورہ کیا، کوئی گڑھا نظر آیا؟ صحافی کا میئر کراچی سے سوال۔ مرتضی وہاب نے کہا کیوں میری لڑائی کروانا چاہتے ہیں؟ کراچی اور لاہور کا تقابل ہی نہیں بنتا۔ سیاسی کشمکش میں لاہور کو اوپر دکھا کر کراچی کو نیچا دکھا کر ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے۔ دعا ہے لاہور جیسی ہریالی کراچی میں بھی ہو۔ یونیورسٹی روڈ کب مکمل ہوگا؟ سندھ ہائی کورٹ نے یونیورسٹی روڈ مکمل ہونے کی تاریخ مانگ لی۔ سندھ ہائی کورٹ میں BRT ریڈ لائن لاٹ 2 کے کانٹریکٹر کی سائٹ سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کہا عدالت کو بتایا گیا کہ میئر وزراء کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے۔ یونیورسٹی روڈ شہر کی مرکزی سڑک ہے، شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو ہدایت کی کہ یونیورسٹی روڈ کب مکمل ہوگا آئندہ سماعت پر بتایا جائے۔ صدر مملکت سے ہینگجو جنجیانگ گروپ کے CEO کی ملاقات پر صنعتی اور زرعی شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور۔ آصف علی زرداری نے کہا پاکستان مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ پانی کی صفائی، الیکٹرک وہیکل، بیٹری سسٹمز اور متبادل توانائی میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ سندھ حکومت غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستانی نژاد فلم ساز اور صحافی شرمین عبید چنوئی کی ملاقات۔ فلم، میڈیا اور ثقافتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے شرمین عبید چنوئی کی عالمی سطح پر کامیابیوں کو سراہا، کہا پنجاب فلم سٹی منصوبہ پاکستان کا پہلا اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہوگا۔ فلم، ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، VFX اور پوسٹ پروڈکشن کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ملاقات میں ثقافتی منصوبوں، بسنت فیسٹیول اور تاریخی ورثے کی بحالی پر اتفاق۔
मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग की हुकूमत में तरक्याती काम हुए। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। अपोजिशन के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं। मौके हक लड़ने वाले वजीर आजम और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती हूँ। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और अली रियाज के रेड वारंट्स जारी। चेयरमैन नैब कहते हैं कि इंटरपोल ने नैब के कहने पर रेड वारंट जारी किए। रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के भारी केसेस पर जारी हुए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब रुपए से जायद के केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। लंदन के मसरूफ इलाके गोल्डर्स ग्रीन में चाकू हमले में 2 यहूदी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमलावर मौके से गिरफ्तार। मुलजिम ने कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकारों पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा वाक़े के बाद इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुक्काम ने वाक़े को मुमकिना तौर पर यहूद मुखालिफ हमला करार दिया। बदउनवानी और करप्शन के इल्ज़ामात पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुक़दमात का सामना। नेतन्याहू तल अवीव की अदालत में पेश। करप्शन के इल्ज़ामात पर ये नेतन्याहू की 81वीं पेशी थी। इससे 2 माह पहले भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अदालत में पेशी हुई थी। नेतन्याहू ने लेबनान में जंग से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी खदशात पर समाअत मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू अपनी गवाही के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी 20 करोड़ की डकैती। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट में डाकू सुनार की दुकान से करोड़ों रुपए मालियत का सोना ले उड़े। नक़बज़नी की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान दुकान के ताले काट कर अंदर दाखिल हुए। दुकान में मौजूद तिजोरी उठाकर ले गए। और कोयटा में मौसम बहार की आमद पर रंगारंग फूलों की नुमाइश। तालिबात ने मेहनत और तख्लीकी अंदाज से मुख्तलिफ इक़साम के फूलों को सजा दिया। असातिज़ा की रहनुमाई ने इनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारा।